الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 23 سے لفظی تشریح۔ واو اور لا تقولن، یہ نون جس کے اوپر شد ہے، یہ تاکید کے لیے ہے۔ نیور، ہرگز، لا تقولن، ہرگز تو مت کہے، ہرگز آپ مت کہیں، نیور سے، لی واسطے، شیئن کوئی چیز، انی بے شک میں، فاعل کرنے والا، ذالک وہ، غدن کل، آئندہ، مستقبل کا کوئی زمانہ یا ٹمورو، الا مگر ان کے، یشاء چاہے، اللہ اللہ۔ واو اور اذکر فعل امر ہے، تو یاد کر، ریممبر، ربک اپنے رب کو، اذا جب، نسیت تو بھول جائے، واحد مذکر حاضر، فعل ماضی معروف، نسیان سے۔ واو اور قل کہہ دو، عسیٰ امید ہے، پرہیپس، عسیٰ افعال مقاربہ میں سے ہے، ان قریب ہے، ممکن ہے، امید ہے، توقع ہے، ان کے، یہدی ہدایت دے گا، نی مجھ کو، یہدی ہدایہ سے ہے، گائیڈ کرے گا، ہدایت دے گا، نی مجھ کو، ربی میرا رب، لی تاکہ، اقرب زیادہ قریب، لی کے لیے، اقرب زیادہ قریب، افعل التفصیل کا صیغہ ہے، من سے، ھذا یہ، رشدا بھلائی، رشد و ہدایت، رہبری، رائٹ۔ واو اور لابسو وہ ٹھہرے، لابث یلبسو باب سمیع یسمع جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، وہ ٹھہرے، اسٹیڈ، فی میں، کہفہم اپنی غار، ثلاثہ تین، مئتین سو، 100، سنین سال، ایئرز۔ واو اور ازدادو انہوں نے بڑھائے، تسعہ 9۔ قل کہہ دو، اللہ اللہ، اعلم خوب جاننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا، بما ساتھ اس کے، جو لابثو وہ ٹھہرے، لہو اس کے لیے، غیب انسین، سیکرٹس، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کا، ابصر کیا خوب دیکھنے والا ہے، ابصر بھی اس کو، واو اور اسمع کیا خوب سننے والا۔ یہ کلمہ تعجب ہے، یہ افعال تعجب کے 2 صیغے ہیں، ما افعلہ و افعل بھی، جیسے ما احسن زید اور احسن بزید، کہ زید کیا ہی اچھا ہے، تو یہ ابصر بھی، افعل بھی کے وزن پہ ہے، کیا خوب دیکھنے والا، و اسمع اور کیا خوب سننے والا، یہ کلمہ تعجب ہے۔ ما لہم نہیں ان کے لیے، من سے، دونہ اس کے سوا، من کوئی ولی، مددگار، دوست، کارساز، ناصر، حامی، پروٹیکٹر۔ واو اور لا یشرک نہیں وہ شریک کرتا، فی میں، حکم ہی اپنے حکم، اپنے اختیار، حاکمیت، حکومت میں، احدن کسی ایک کو، اتھارٹی میں کسی ایک کو۔ واو اور اتلو تو پڑھ، ریسائٹ، ما جو، اوحی وحی کی گئی، ریویل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من سے، کتابی کتاب، ربک تیرے رب کی، لا نہیں، مبدل کوئی تبدیل کرنے والا۔ یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، مبدل، بدل یبدل، تبدیل، باب تفعیل سے اسم فاعل ہے، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، لی واسطے، کلماتی ہی اس کے کلمات، اس کے ورڈز، اس کی باتیں۔ واو اور لن ہرگز نہیں، تاجیدہ تو پائے گا، من سے، دونہ ہی اس کے سوا، ملتحدہ کوئی پناہ گاہ۔ لحد اس کا روٹ ہے، لام حادہ دال، لحد گڑھے یا شگاف کو کہا جاتا ہے جو قبر کی ایک جانب بنایا جاتا ہے، تو الحدہ ان الدین کہتے ہیں، دین سے پھر گیا،
الحد ان پھرنے کو کہا جاتا ہے، اور ملحد کہتے ہیں جو دین سے پھر گیا۔ الحاد دین سے پھر جانا۔ قرآن پاک میں ہے یلحدون الیہ، وہ اس کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو الحد الی کہتے ہیں کسی کی طرف مائل ہونا، نسبت کرنا۔ تو ملتحدہ کوئی پناہ گاہ، کوئی چھپنے کی جگہ۔ واو اور اصبر تو روک، تو صبر کر، نفسہ کا اپنے نفس کو، اصبر یہاں پہ روکنے کے معنی میں ہے، روک کے رکھ، یعنی احبسہ، نفسہ کا اپنے نفس کو، مع ساتھ الذین ان لوگوں کے، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، ساتھ غدات صبح، واو اور العشی شام ایوننگ، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کا چہرہ، یعنی اس کی رضا، اللہ تعالیٰ کی توجہ، رضا، گڈ ول۔ واو اور لا تعدو نہ گزریں، عین دال واو اس کا روٹ ہے۔ عدون کہتے ہیں پھرنا، دوڑنا، حد سے تجاوز کرنا۔ تو باہم اگر آپس میں ہم آہنگی نہ ہو تو عدون، اگر اس کا تعلق دل سے ہو تو عداوت ہے، اگر رفتار سے اس کا تعلق ہو تو عدون اس کو کہا جاتا ہے۔ عدل و انصاف میں اگر خلل اندازی ہے تو اس صورت میں اس کو عدوان یا عدون کہا جاتا ہے، اور یہ معادات سے، اس کے اشتقاق کے ساتھ، رجل عدو و قوم عدو کہتے ہیں دشمن شخص یا دشمن قوم۔ تو یہ خوبصورتی ہے عربی زبان کی کہ ایک لفظ سے کتنے الفاظ نکلتے ہیں، کتنے ورڈز بنتے ہیں۔ تو لا تعدو نہ گزریں، عینا آنکھیں دونوں، کا آپ کی عینان تھا، نون ڈراپ ہو گیا، یہ مرکب اضافی ہے، کا آپ کی، انہم ان سے، تریدو تو ارادہ کرتا ہے، تو چاہتا ہے، زینت زینت گلیمر، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، واو اور لا تطع تو مت مان، تو مت اطاعت کر، ڈونٹ فالو، من جو، اغفلنا ہم نے غافل کر دیا، جمع متکلم فعل ماضی معروف، اغفل یغفل، اغفال باب افعال ہے، قلبہ اس کا دل، ان سے، ذکرنا ہمارا ذکر، واو اور اتبع اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہش کی، واو اور کانا ہے، امرہ اس کا معاملہ، فروطا حد سے بڑھنے والا، فاروطا اس کا روٹ ہے، فاروطا یفرط آگے بڑھنا، مقدم ہونا، ظلم کرنا، حد سے بڑھنا۔ افراط کہتے ہیں حد سے بڑھنا، اور تفریط کہتے ہیں کمی کرنا، ضائع کرنا، کوتاہی کرنا۔ فروط افراط تو تفریط میں حد سے بڑھا ہوا۔ واو اور قل کہہ دو، الحق حق، ٹروتھ، من سے، ربکم تم سب کا رب، فاتو من جو، شاء چاہے، فاتو لیؤمن چاہیے وہ ایمان لائے، واو اور من جو شاء چاہے، فاتو لیکفر چاہے کفر کرے، فا آنے سے لام پہ جزم آ گئی، یہ تھا لی یکفر، یہ واحد مذکر غائب فعل امر ہے، چاہیے کہ وہ کفر کرے، واحد مذکر غائب۔ انا بے شک ہم، اعتدنا ہم نے تیار کی، ہم نے پریپیئر کی، لی واسطے، الظالمین ظالموں کے، نارن آگ، احاطہ گھیر لیا، بہم ان کو، سرادق کناتیں ہاں اس کی، سرادق جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اصل یہ تھا سرادر، دہلیز کو کہا جاتا ہے، گھر کے آگے پڑا ہوا پردہ اس کو سرادق کہتے ہیں، اور سرادقات اس کی جمع ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی کو اپنے گھیرے میں لے لے، جیسے دیوار، خیمہ وغیرہ، کنات وغیرہ۔ تو کناتیں ہاں اس کی، واو اور ان اگر، یستغیثو وہ فریاد کریں گے، غین واو تھا اس کا روٹ ہے، غوث، تو نون ڈراپ ہو گیا، یستغیثون تھا، اگر وہ فریاد کریں گے، استغاثہ باب استفعال ہے، غیث بارش کو کہا جاتا ہے، اغاث یغیث اس نے مدد کی، اور استغاثہ یستغیث
استغاثہ پانی مانگنا، بارش کے لیے استدعا کرنا۔ یغاثو ان کی فریاد رسی کی جائے گی۔ مضارع مجہول جمع مذکر غائب ہے۔ بی ساتھ ما ان پانی کا جیسا کہ المحل پگھلا ہوا تانبا، تیل کی تلچھٹ، سٹک کی تیل جو چپک جاتا ہے، تو پیپ خون، لاوا پگھلا ہوا تانبا، یشوی وہ بھون ڈالے گا۔ شول ما کہتے ہیں اس نے پانی ابالا، شوا یشوی باب ضرب یضرب بھوننا، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، وہ بھون ڈالے گا۔ الوجوہ وجہن کی جمع چہرے فیسز، بئسا کتنا برا ہے، الشراب پینا ڈرنک، واو اور ساعت کتنا برا ہے کتنی بری ہے، ہاؤ ایول، مرتفقہ آرام گاہ قرار گاہ تکیہ لگانے کی جگہ، رفاقف اس کا روٹ ہے، رفق نرمی کو کہا جاتا ہے، آرام کی چیز وہ بری ہو گئی، مرفق کوہنی کو کہتے ہیں ایلبو کو، تو مرتفقہ ریسٹنگ پلیس قرار گاہ، انا بے شک الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، واو اور عاملو انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، انا بے شک ہم لا نضیع نہیں ہم ضائع کریں گے، اضاع یضیع اضاعہ باب افعال ہے اور یہ جمع متکلم فعل مضارع منفی، اجرا اجر ریوارڈ، من جو احسنہ اس نے اچھا کیا، عملہ عمل، اولئک وہ لوگ، لہم ان کے لیے جنات و باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، تجری بہتی ہیں، من سے تحتی نیچے، ہم ان کے، الانہار نہریں، سٹریمز، یحلون وہ زیور پہنائے جائیں گے، تحلیہ تفعیل باب تفعیل ہے، حلیجن زیور کو کہا جاتا ہے اور حلیجن اس کی جمع ہے، یحلون وہ زیور پہنائے جائیں گے، جمع مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے، فیہا اس میں، من سے اساورہ سوار کی جمع کنگن، من سے سوار کی جمع ہے اساویر، من سے ذہب سونا گولڈ، واو اور یلبسونا وہ پہنیں گے، لبس یلبسو، سمیع یسمع جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف وہ پہنیں گے، ثیابن کپڑے، خضرن سبز، من سے سندس باریک ریشم، واو اور استبرق چمکدار ریشم موٹا ریشم، متکئین تکیہ لگانے والے، فیہا اس میں، اتکا باب افتعال ہے تکیہ لگائے ہوئے، گاؤ تکیہ سے سہارا لگانے والے، فیہا اس میں، علی پر، الارائک اریکہ کہتے ہیں وہ تخت جو مزین ہو اور اس پر پردہ ڈال دیا گیا ہو، تو ارائک اس کی جمع ہے، مسندیں تخت، نعمہ کتنا اچھا، الثواب بدلہ، ثواب ثوب سے ہے، ثوب کہتے ہیں پلٹانا دوہرا کرنا، جو کیا دنیا میں آخرت کو پلٹایا جائے گا، تو ثواب بدلہ ریوارڈ، واو اور حسنت کتنا خوب ہے، مرتفقہ آرام گاہ قرار گاہ تکیہ لگانے کی جگہ، اور ارتفاق کہتے ہیں کوہنی بچھا کر چہرہ رکھنا، کوہنی پہ ٹیک لگانا، تو مرتفقہ آرام گاہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 23 23 سے تشریحی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز آپ مت کہیں، انی فاعل ذلک غدا کہ میں اس کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ مگر ساتھ ہی انشاء اللہ کہہ لینا، واذکر ربک اذا نسیت اور اپنے رب کو یاد کرو جب بھی آپ بھول جائیں، جب یاد آئے تو اس وقت انشاء اللہ کہیں، وقل اور کہہ دیجئے، عسیٰ ان یہدینی ربی مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب لاقرب من ھذا رشدا مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا، میرا رب بہتر اور مفید کام کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ
نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا تو ہمارے حال پہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم سب کی اللہ تعالیٰ نے ہادی بن کر، ٹیچر بن کر، معلم بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم سب کی اصلاح کی۔ تو ہماری معاشرتی زندگی میں ہمیں توحید کے رب نے کلمات سکھائے کہ ہماری ثقافت میں توحید ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے، آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، اور آپ کو انشاءاللہ کہنا بھول گیا۔ 15 دن گزر گئے اور آپ پہ وحی نہیں آئی، آپ پریشان ہوئے تو یہ انسٹرکشنز، یہ ہدایات آپ کو دی گئیں اور پوری امت کو سمجھایا گیا کہ جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرو تو کہو انشاءاللہ میں کروں گی۔ تو یہ خوبصورت کلمات ہیں جو سکھائے گئے۔ دیکھیں، کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھ کر سبحان اللہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کریڈٹ گوز ٹو اللہ جس نے اس کو بنایا، اس چیز کا کوئی کمال نہیں۔ اگر کوئی تکلیف ختم ہوتی ہے تو فوراً الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس تکلیف سے، مصیبت سے بچا لیا۔ گھر والوں کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہیں۔ تو یہ خوبصورت کلمات ہیں۔ اس صورت میں الحمدللہ، ماشاء اللہ اور انشاءاللہ کے یہ الفاظ اس صورت میں موجود ہے۔ میرا رب، حضرت علی کا قول ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا جب میں نے ارادے کیے، میرے ارادے ٹوٹے، میرے ارادے کام نہیں آئے اور میرے رب کی پلاننگ جیت گئی۔ تو رب کی مرضی، اس کو ڈومینیٹ کرنا ہے کہ میرا رب جو چاہے گا وہ ہوگا۔ ہم سب کا جو فیوچر ہے وہ ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے فیوچر پر غیب کا پردہ ہے، ہمارے بس میں، ہمارے اختیار میں نہیں۔ تو ہمارا فیوچر اس بند کمرے کی طرح ہے جس کی چابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس فیوچر کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی جھانک نہیں سکتا۔ اس میں کوئی ونڈو نہیں کہ جس میں ہم جھانک کر دیکھ سکیں، کوئی ایکسٹرا چابی نہیں کہ ہم کھول کے دیکھیں کہ کل کیا ہوگا۔ یہ مفاتیح الغیب ہیں اور اللہ نے فرمایا صرف میں ہی جانتا ہوں، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو پیس آف مائنڈ کے لیے یہ کلمات ہیں کہ اللہ پہ ہم نے توکل کیا، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ تو اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے۔ انشاءاللہ کہنے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور کام نہ ہونے سے انسان مایوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دعائے استخارہ ہے۔ کہا سپردم بتو مایائے خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا۔ اللہ میں نے ہر معاملہ تیرے سپرد کیا، اب تو جانتا ہے۔ ایک اللہ کا ارادہ ہے اور ایک ہمارا ارادہ ہے۔ تو اجازت نامہ، وہ گرین سگنل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا تب وہ کام ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کام سے بہتر، اس چیز سے بہتر اللہ عطا کرے۔ پھر آگے اصحاب الکہف کی کہانی ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اصحاب الکہف اپنی غار میں 300 سال یا 9 سال اور بڑھائے تو اتنا وہ ٹھہرے۔ 300 سال سولر کیلنڈر کے حساب سے، اور اس میں 9 بڑھا دیے تو قمری کیلنڈر کے حساب سے 309 سال بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ جانتا ہے، وہی باتوں پہ اکتفا کرو جن کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے کر دی گئی۔ کتنے تھے؟ تو اس میں بحث و تکرار نہ کریں۔ بہرحال کچھ نام بتائے گئے ان اصحاب الکہف کے،
مفسرین نے بتائے واللہ عالم کہ صحیح ہیں یا غلط، کہا کہ ان کے نام، ایک کا نام مکسلمینہ تھا، دوسرے کا تملیخات، تیسرے کا مرتونس، چوتھے کا سنونس، ساری نوتس اور کا زونواس کا است تیونس، یہ ان کے نیمز تھے۔ اور تملیخہ گیا تھا کھانا لینے کے لیے جس کو انہوں نے بھیجا تھا۔ قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دو اللہ خوب جانتا ہے ان کے قیام کی مدت، اس بحث میں نہ پڑو۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے سیکرٹس ہیں، غیب ہیں۔ ابصر بہ واسمع، ہمارا رب کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکومت میں، اپنی اتھارٹی میں، حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وہ احد ہے، وہ صمد ہے کہ ان الحکم الا للہ، تمام اختیارات اللہ ہی کے ہیں۔ لم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، تو بس اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ اپنے دل کا تعلق اللہ کے سوا کسی سے قائم نہیں کرو۔ تو فرمایا کہ لا تعلق قلبک الا باللہ الذی ان طلبتہ اکرمک وان عصیتہ امہلک وان استغفرتہ غفر لک، اپنے دل کا تعلق اللہ کے سوا کسی سے قائم نہ کرو۔ اگر تو اس سے مانگے گا تو وہ تیرا اکرام کرے گا، اور اگر تو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تجھے مہلت دے گا، اور اگر تو نے اس سے معافی مانگی تو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ رب ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، اور پڑھیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے وحی کیا گیا، یعنی قرآن پاک کے ساتھ چمٹ کے رہیے۔ قرآن پاک کو سنایا گیا اور کہا کہ اب اس کو پڑھتے رہیے۔ یتلو علیہم آیاتہ، پڑھنے اور سننے میں فرق ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اس میں کوئی ایڈیشن، کوئی سبٹریکشن کر نہیں سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ہرگز آپ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ جو آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اس قصے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ تو کہا کہ پڑھتے رہیے، الفاظ کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی تابع کریں، یہ ہم سب کو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو کہا کہ اگر ان میں کوئی تبدیلی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں بدلنا ہے، کتاب نہیں بدلے گی۔ تو وہ کہا کرتے تھے وعدے کی جگہ وعید لاؤ اور وعید کی جگہ وعدہ لاؤ۔ تو کہا کہ بات اور ماحول، یہ بڑا فرق ہے۔ ایک بات آپ مجلس میں سنیں یا اکیلے بیٹھ کر، بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ کوئی نماز گھر میں پڑھیں یا مسجد یا پھر مسجد الحرام میں، تو بہت فرق ہوتا ہے۔ محفل میں سن کر ایک بات، اس سے آپ کے عمل میں تبدیلی آتی ہے، وہ نسبتاً زیادہ اثر کرنے والی، ایفیکٹو ہوتی ہے۔ سب مل کر اکٹھے کام کریں تو جماعت بن جاتی ہے۔ تو نیک صحبت میسر ہم سب کو آئے، تو پہلے کہا قرآن پاک پڑھیے، پھر کہا کہ ایک کمپنی ہو، ماحول اور صحبت کی اہمیت ہے۔ تو اچھی کمپنی ہوگی تو عمل جلدی سے بدلیں گے۔ اور فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو روک کے رکھیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، مع الذین، ان کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اے نبی ہرگز ان سے نگاہ مت پھیریے،
آپ کی توجہ ان سے نہ ہٹے، ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، آپ دولت مندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور مت مانے جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہیں، غافلین کی مرضی پہ نہ چلیں، واتبع ہواہ، اور اپنی خواہش کی پیروی مت کریں، وکان امرہ، جو اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، وکان امرہ فرطا، اور جن کا معاملہ حد سے متجاوز ہو چکا ہے، افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کی بات مت مانیں، کیونکہ وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ کی نگاہ میں مقام پانے کے لیے صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں، خوشنودی کا شوق ہو، تڑپ ہو، طلب ہو، ایمان ہو، تو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو افراط و تفریط ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ فرماتے ہیں لا مبدل لکلماتی، اس میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہو سکتا۔ اصحاب الکہف کا ایمان تھا، کوئی علم نہیں تھا، ان کی پروٹیکشن غار تھی، اور ہم سب کی پروٹیکشن قرآن پاک ہے۔ تو سورۃ الکہف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں، سمجھ کے پڑھیں۔ ہم سب کو جاگنا ہے، صرف الفاظ کے پیچھے نہیں بلکہ عمل بھی اس کے تابع کرنا ہے۔ تو قرآن پاک دنیا کا پردہ ہٹا کر آخرت کو دکھاتا ہے، تلاوت سے تزکیہ ہوتا ہے۔ اگر سوراخ والی بالٹی سمندر میں رکھ دیں تو بالٹی تو صاف ہوگی لیکن پانی نہیں بھرے گا۔ تو اپنے دل کے برتن کو اس میں سوراخ نہ ہونے دیں، اللہ کے کلام کو اس میں محفوظ کر دیں۔ اور اچھی صحبت کا کہا کہ دیکھیں اصحاب الکہف، یہ خوبصورت آمنوا فتیۃ، یہ وہ نوجوان تھے جن کی روحیں پاک تھیں، ہم خیال ہم مقصد، یہ دوست بن گئے، ساتھی بن گئے، تو ایک دوسرے کی سپورٹ اور سٹرینتھ بن گئے، بنیان مرصوص، یہ لائک مائنڈڈ تھے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ سنگولر کمانڈ ہے کہ ان کے ساتھ وقت گزاریے جو ٹرانسفارمیشن چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یریدون وجہہ، یہ ایک ایکسپریشن ہے، ہمیں بھی نیک لوگوں کی طرف انکلائنڈ ہونا چاہیے۔ کہا نگاہیں مت ہٹائیں۔ حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چٹائی کے نشانات دیکھے تو وہ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا اوروں کے لیے ہے اور آخرت ہمارے لیے۔ تو فرمایا کہ دیکھو تمہارے اہل، مال اور عمل یہ تمہارے ساتھ چلتے ہیں، لیکن قبر تک تمہاری اعمال جاتے ہیں، صرف اعمال قبر میں جاتے ہیں۔ ان کو بنانے کی، ان کو بیوٹیفائی کرنے کی، ان کو سنوارنے کی فکر کرو۔ فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، کہ وَلَا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا، دنیا سے بھی پورشن لو اور ساتھ ساتھ میں آخرت بھی بناتے جاؤ۔ امام غزالی کی بہت خوبصورت مثال ہے کہ ایک شخص بھاگ رہا ہے، شیر اس کے تعاقب میں ہے، کنویں میں وہ چھلانگ لگاتا ہے، رسی کو پکڑتا ہے، وہ لٹک رہا ہے، نیچے گہرا پانی ہے، اور رسی کو 2 چوہے کالا اور سفید اس کو کترنا شروع کرتے ہیں، اور دیوار پر وہ شہد کا چھتا دیکھتا ہے، اس کو وہ ٹیسٹ کرتا ہے، اس کو چاٹتا ہے اور سب بھول جاتا ہے۔ تو کہا رسی زندگی ہے، کالا اور سفید چوہا یہ دن اور رات ہیں جو تیزی سے دنیا کی رسی کاٹ رہے ہیں، اور شہد دنیا کی خواہشات ہیں، اور شیر موت ہے جو تعاقب میں ہے۔ تو یہ متاع الغرور ہے۔ یاد رکھیے جب یہ 3 سائنس نظر آئیں گے
تو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ کہا دجال اور دابہ وہ بیسٹ جو زمین سے نکلے گا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، تو جب یہ نظر آئیں گے تو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ آج اللہ نے ہم سب کو چوائس دی، فری ول دی، اور اسی پہ حساب کتاب ہوگا۔ تو اسلام ہم سب کے اعضاء سے نظر آئے۔ آج ہمارا دل جو کہتا ہے وہی دماغ کو سگنل دیتا ہے، اور جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے ڈرائیونگ سیٹ پہ اپنا دل بٹھا دیا ہے، دماغ کو پیچھے ہٹا دیا ہے۔ تو جب ہمارا دل چاہتا ہے تو عقل کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو جہنم میں ریگریٹ ہوگا، اور جنت کا بہترین انسینٹیو رب کا دیدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ڈسکرائب کیے، جنت اور جہنم کی ڈسکرپشن یہاں پہ دے دی۔ تو فرمایا کہ ان کی صحبت اختیار کرو جو نیک لوگ ہیں، نیک کمپنی ہو۔ نیک کمپنی خوشبو کی طرح ہے کہ اگر آپ کسی پرفیوم کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہ خوشبو کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اچھا پودا ہو، صحت مند پودا ہو، اگر اندھیرا کمرہ ہو تو اس میں مرجھا جائے گا۔ ایمان کا پودا مرجھا جاتا ہے۔ اندھے دل والوں کے ساتھ، اندھیرے دل والوں کے ساتھ اگر بیٹھیں گے ایمان کو نقصان ہوگا۔ روشن دل والوں کے پاس نیکی کی طلب اور ڈیزائر زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایمان کے نور سے انسان منور ہوتا ہے۔ اور کہا کہ صبر کا دریا پار کرنے میں سب سے بڑی جو دلدل ہے وہ شکایت ہے۔ دریا کے پار اللہ ہے، وہی ہاتھ پکڑ کے دریا پار کراتا ہے، وہ ڈوبنے نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ صبر ایک جگہ کھڑے رہنے کا نام نہیں۔ صبر اپنی سرشت میں خیر کی جانب حمد و شکر سے لبریز، محبت، یقین و ایمان سے مزین مسلسل کوشش کا نام ہے۔ محبت پردہ داری نہیں کرتی۔ محبت کریں اس ستار العیوب، غفار الذنوب، وہ جو بکھرتے ہمارے حوصلوں کی، وہ ہمارا رب، اس کا تعلق جو ہے، اس کی محبت جو ہے وہ ہمارے بکھرتے حوصلوں کو بکھرنے نہیں دیتی۔ تو صبر اللہ تعالیٰ تک جانے کا اور پہنچنے کا راستہ ہے۔ آگے فرمایا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور کہہ دو یہ قرآن پاک تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے مانے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے اس کا انکار کرے۔ پورا اختیار، پوری آزادی ہے۔ اما شاکروں و اما کفورا، انا اعتدنا للظالمین نارا، لیکن یاد رکھو ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی جو حق قبول نہیں کریں گے۔ احاط بہم سرادقها، اس کو آگ کی کناتیں گھیر لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ فریاد کریں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو ان کی اس پانی سے فریاد رسی کی جائے گی، کالمہل، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، تیل کی تلچھٹ ہوگی، پیپ اور خون ہوگا، یشوی الوجوہ، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، کتنا برا پینا ہے، وساءت مرتفقہ، اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ تو کہا کہ فرائی کرنے کے بعد جو تیل کی حالت ہوتی ہے، ایسے تھک اور گاڑھا تیل جو کہ لیکوڈ سولیڈ میں بدل جاتا ہے، تو شدت حرارت کی وجہ سے پگھل جائے گا، اور مردے کے جسم سے بہنے والا لہو، پیپ اور زرد پانی جو زخموں سے نکلتا ہے وہ پینے کے لیے جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ بات ہو رہی تھی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تو اس کے شان نزول میں ہے کہ قبیلہ مضر کا سردار عیینہ بن حصن فرازی، وہ رئیس مکہ تھا، وہ آپ کے پاس آیا، اور آپ کے پاس کچھ فقراء اور غرباء جمع تھے، حضرت سلمان، بلال، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، عمار، خباب۔ تو امیہ بن خلف نے مشورہ دیا کہ ان کو ہٹائیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ جو رب کی رضا چاہتے ہیں
کیا آپ ان کو دور کریں گے؟ اور ہم سب کو سمجھایا گیا۔ تو کہا قرآن سے جڑے رہنا ہے۔ میگنیٹ جیسے لوہے کے ساتھ لوہا جڑا رہتا ہے، عقیدہ مضبوط اور عمل پختہ رہتا ہے اگر قرآن پاک سے جڑے رہتے ہیں۔ ایمان میں کمی ہوتی ہے اگر اس سے دور ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک سے دیکھیں گے تو ہر چیز کو پریفر کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ قرآن پاک کو ڈیفر کیا تو تباہی ہی تباہی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ ماحول کا اثر انسان ایکسیپٹ کرتا ہے۔ کوئلے کی کان کے پاس جائیں تو کچھ کالک کپڑوں پر لے کر آئیں گے۔ تو اچھی کمپنی اخلاق اور کردار پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جہنمیوں کی بات ہوئی کہ جیسے ہی ان کے قریب وہ موہل لایا جائے گا تو چہرے بدنما ہو جائیں گے اور چہرے بھن جائیں گے کہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے مت کرنا، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی آگ سے بچا دے۔ تو یہ واضح باتیں ہیں، یہ کھلی باتیں ہیں، یہ صاف باتیں ہیں۔ تو ہم سب دوڑ رہے ہیں، فاستبقوا الخیرات، آگے نکلنے والا کامیاب ہے۔ آخرت کی دوڑ لگائیں۔ دنیا چھوٹا سا سیمپل ہے آخرت کا، تھوڑی سی لاپرواہی کریں گے اور اتنا بھیانک انجام اللہ نے اس رحمان اور رحیم نے دکھا دیا کہ روز محشر کو یہ جا کر نہ کہے کہ اللہ ہمیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ تو روز محشر جا کر کہیں گے کہ انا کنا ظالمین، انا کنا غافلین۔ تو اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے ہم سب کو بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری ایکسپلینیشن یہاں پہ دی۔ جو بچے گا تو اس کو قرآن پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا۔ رب کے قریب آ کر دیکھو، رب کتنا کریم، کتنا رحیم، ودود، ستار، غفور، وہاب، ودود ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی بھی وقت ہے، آؤ میں تمہیں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا انجام بتاؤں، آج ہی اس لسٹ میں شامل ہو جاؤ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم نیکوکار لوگوں کے اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں پہ وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ آنر ہے، یہ عزت افزائی ہے، وہ خود نہیں بلکہ ان کو پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ سبز رنگ کے باریک ریشم اور چمکدار یعنی موٹے ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور سبز رنگ جنت کا رنگ ہے۔ برق جو ہے روشن اور چمکنے والا، استبرق اسی سے ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، فراغت ہوگی۔ نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور اعلیٰ درجے کی آرام گاہ ہے، کتنی پیاری، کتنی بہترین آرام گاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات و عدن کی بات کی کہ وہاں پہ سب تمنائیں پوری ہوں گی، اچھا گھر، اچھے زیورات، اچھا لباس، باغ ہوں گے، نہریں ہوں گے، فریشنس ہوگی، بے فکری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ایک جگہ اللہ نے فرمایا جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا اور جو طلب کریں گے۔ تو خوبصورت جگہ سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت کا ڈسکرپشن دیا کہ ان کو 5 ریوارڈز دیے جائیں گے، اور جنت کے 100 درجات ہیں، جیسا درجہ چاہیں گے اس دنیا میں اس کے لیے کوالیفائی کرنا ہے، تو ایلیویٹ ہونا ہے۔ ٹاپ کلاس جنت الفردوس ہے جہاں پہ پاپولیشن کہاں کم ہوگی۔ تو آج رب کی جو میجسٹی وہ سائنس کے ذریعے کلیئر ہو رہی ہے۔ تو آج ہی اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے دوسروں کو موٹیویٹ کریں۔ تو کہا کہ ایسے لوگ قلوب اللہ یفقہون بہا، جنہوں نے ڈرائیونگ سیٹ پہ دل کو بٹھا رکھا ہے
کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہا نہنگ کو، اژدہا چیتے کو گر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ تو جنت کا بہترین جو اللہ تعالیٰ نے انسینٹیو دیا وہ رب کا دیدار ہے۔ اللہ فرمائیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيد، اور یہ مزید رب کا دیدار ہے۔ تو اسلام ہمارے وجود سے، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے محمد الرسول اللہ کی زندگی نظر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ڈسکرپشن بھی ہمارے سامنے کر دیا کہ جہنم میں ایک رورنگ سکریمنگ ساؤنڈ ہوگا، وہ چنگھاڑ رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، چپکنے کا عذاب بھی ہوگا۔ حلیجہ الحدید، اس کے زیورات لوہے کے ہوں گے، شرابہ الکل والصدید، گرم ترین مشروب اور پیپ ہوگی۔ تو فرمایا کہ اب جنت کے بارے میں بھی بتا دیا، اب تمہاری چوائس ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اپنی فیکلٹیز کو اللہ کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سب ڈسکرائب کر دیا۔ پہلے وہ خواہشات اللہ پوری کریں گے جنت میں جو دنیا میں ادھوری رہ گئیں، تو اللہ کے لیے ان کو چھوڑ دیں۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کیا مجھے پلانٹنگ کا شوق ہے، تو کہا جنت میں بھی ہوگی، کیا کھیتی اگا سکیں گے؟ آپ نے فرمایا جو خواہش کرو گے وہ پوری ہوگی، ہر جوائے پوری ہوگی۔ تو ایک تو جنرل ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، اور کچھ پرسنل انکلینیشنز ہوتی ہیں، تو اللہ سب پوری کرے گا۔ تو وہاں پہ گرینری ہوگی، بہترین ہوگا، اللہ سب کی خواہشات کو پورا کریں گے۔ تو آج ہی دوڑنا شروع کر دیں، فاستبقوا الخیرات کے کھلاڑی بنے۔ تو سورۃ الکہف دجال سے بچانے والی سورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارانی اللیلۃ عند الکعبۃ فرأیت رجلا آدم کاحسن ما انت رائم من ادم الرجال له لمۃ کاحسن ما انت رائم من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين او على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مریم۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا حضرت عیسیٰ کو، اور ان کے بارے میں کہا کہ وہ اچھے گندمی رنگ والے، خوبصورت بالوں والے، میں نے ان کو اس حلیے میں دیکھا۔ اور کہا ایک اور شخص کو دیکھا رجل جعد قطوۃ اعور العین الیمنی کأنها عنبۃ طافیہ فسألت من هذا فقیل المسیح الدجال۔ کہا میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جو سخت گھنگریالے بالوں والا تھا اور ایک دائیں آنکھ سے وہ کانا تھا۔ تو فرمایا کہ انہ مکتوب بین عینیہ کافر، دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ اور کہا یہ کانا، اس کو میں نے دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ دجال ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا حضرت ابراہیم کے بارے میں بتائیے، تو کہا فانظروا الی صاحبکم، مجھے دیکھو حضرت ابراہیم ایسے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا فرجل عدم جعد علی جبل احمر مختوم بخلبتی کانی انظر الیہ اذا حضر فی الوادی یلبی۔ کہا کہ حضرت موسیٰ گندمی رنگ کے گھنگریالے بالوں والے ہیں۔ بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دجال جو کہ کانا ہوگا، دائیں آنکھ اس پہ ایک پھولا سا ہوگا اور اس کے آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال سے بچائے اور اپنی بہترین محبوبات مقربات بندیوں کی لسٹ میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا آخرت، ہم سب کی ہماری نسلوں کی خوبصورت کر دے، اور دنیا آخرت کے عذاب و مصیبتوں پریشانیوں سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو بچائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔